عرش کے اٹھانے والے فرشتے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمدہ، وہ اپنے رب کی تسبیح حمد کے ساتھ کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ہیں وہ عرش کے فرشتے، ٹھیک ہے۔ اور فرشتے جو ہیں یہ کیا کرتے ہیں، یہ طواف، جیسے آپ دیکھیں ادھر طواف ہوتا ہے نا آپ کے خانہ کعبہ میں، ٹھیک ہے نا، ایک طواف عرش پر ہو رہا ہے اور وہ فرشتے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تسبیح کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہم ہر چیز کو اپنے بخشش اور علم سے گھیر رکھا ہے، پس تو نے بخش دے۔ اور کیا کرتے ہیں کہ وہ ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، عرش کے فرشتے۔ اچھا، اب یہ ان کے اندر فٹ کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کر رکھا ہے، کیونکہ ان کی، آپ کو پتہ ہے فرشتوں کی دعا مقبول ہوتی ہے، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے یہ، تو ہے نا ان کی جو دعا ہے نا وہ 100% نا مقبول ہوتی ہے، کیونکہ اور یہ صرف اپنے رب کے حکم پر معمور مخلوق ہے نا دنیا میں، جیسے جن ہیں، جیسے شیطان ہیں، جیسے یہ چرند پرند ہیں، جیسے یہ ازدہر ٹائپ چیزیں ہیں، سب اسپیشیز ہیں نا، اسپیشیز، سائنس اسپیشیز بیان کرتی ہے۔ اب سائنس ان اسپیشیز کو کیسے بیان کرے؟ سائنس ان اسپیشیز کو بیان کرنے کے لیے تو اس کو ایمان لانا پڑے گا نا، سائنس ایمان لانا نہیں چاہتی، تو سائنس ایمان نہیں لاتی، تو اس لیے ہم کیونکہ ایمان لائے ہوئے ہیں، تو ان اسپیشیز کا ہماری ذمہ داری بھی ہے اور ہمارا کام ہے کہ ان اسپیشیز کو ہم بیان کریں۔ بہت بڑی ذمہ داری ہے مسلمانوں پر، مومنین پہ، کہ وہ، میں تو چاہتی ہوں، میرا تو دل چاہتا ہے سائنس کو میں دوبارہ سے، سائنس کی بکس کو دوبارہ سے لکھی جانی چاہیے، اگر ہمارے بچوں کے اسکولنگ میں ایک الگ سائنس ہونی چاہیے، جہاں پہ ہم ان اسپیشیز میں ہم جنات، ابلیس اور پھر سب سے بڑھ کر فرشتوں کی اسپیشیز کو بھی شامل کریں۔ اسپیشیز ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ آپ دیکھیں سائنس کتنی، مطلب کتنی بایس ہے نا، کتنی بایس ہے کہ وہ ہے نا جس پہ ایمان کا معاملہ آ جاتا ہے نا تو وہ اس پہ نظر ہٹا لیتی ہے، پیچھے ہٹ جاتی ہیں اور ان چیزوں کو بیان کرتی ہیں اور بندر سے ملاتی رہے گی، حالانکہ انہی کے بعد میں کہتا ہے وہ ایلن سلور کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے نا، دنیا میں جو ہے انسان تو وہ ایلین ہے، اور وہ اس کی ہر چیز سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایلین ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیز جو ہے نا، اب آپ دیکھیں کہ یہ کتنا خوبصورت معاملہ ہے کہ وہ وہاں پر ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اور کتنا قیمتی ہمارا ایمان ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے نا دعا جو ہے نا فرشتے جو ہے نا وہ دعا کرتے ہیں، ایمان والوں کے لیے کرتے ہیں، صرف ایمان والوں کے لیے، ہے نا۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ شعور بھی رکھتے ہیں۔ آپ کو تو فرشتے ایمان والوں کا اور علم والوں کا شعور رکھتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، بہت لمبی ہے، وہ میں کسی اور دن، وہ علم والوں سے متعلق ہے۔ اچھا، اور ان کے لیے دعا کرتے رہتے، کہتے ہیں کہ اے پروردگار، تو نے ہر چیز کو اپنی بخشش اور علم سے گھیر رکھا ہے، بس تو نے بخش دے۔ کس کو بخش دے؟ ایمان والوں کو بخش دے جو توبہ کریں اور تیری راہ کی پیروی کریں، تو نے دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے رب، تو نے ہمیشگی والی جنتوں میں لے جا۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اجازت دی کہ میں اللہ کے عرش کے اٹھانے والے فرشتوں میں سے کسی فرشتے کے بارے میں بیان کروں کہ وہ کیسا ہے، تو اس کے کانوں کی لو سے لے کر کندھے تک کا درمیانی فاصلہ 700 سال کی مسافت جتنا ہے۔ 700 سال کی مسافت، اتنے بڑے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک دفعہ دیکھا تھا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آسمان افق کو پورا گھیرا ہوا تھا اور ان کے 600 پر تھے۔ جب معراج میں دیکھا تھا تو اس کا کلر بھی ڈیفائن کیا تھا، گرین کلر کے وہ تھے پر، اور ہے نا اور وہ پوری، وہ جب ادھر دیکھا تھا نا مکہ میں، تو وہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اکثر وہ انسانی شکل میں بھی آیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، داہیہ قلبی کی شکل میں آتے تھے، اور ہے نا اس طرح سے تھا کہ وہ اچھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام بہت ہی زبردست قسم کے فرشتے ان کے اوپر، اور بہت طاقت والے فرشتے بھی، وہ یاد ہوگا وہ معراج پہ جو سوراخ کیا تھا اپنے ہاتھ سے، تو بہت پاورفل فرشتے ہیں۔ اور نا یہ جو یہود ہے نا وہ ان کو دشمن سمجھتے تھے، اور میکائل جو ہے نا وہ بھی ایک فرشتے ہیں،
تو وہ یہود ان کو اپنا دوست سمجھتے ہیں. تو ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کے پاس وحی کون لے کے آتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین لے کے آتے ہیں. تو کہا کہ نہیں، ہم اس بات کو، مطلب وہ اٹھ گئے وہاں سے نا یہود، کہ اگر آپ میکائیل کہتے ہیں نا تو ہم مان لیتے ہیں، کیونکہ میکائیل روزی لے کے آتے ہیں، بارش لے کے آتے ہیں. اور جبرائیل نعوذ باللہ وہ کہتے تھے ہمارے دشمن ہیں. قرآن میں بھی کئی جگہ پہ یہ ذکر ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دشمن ہیں. کیوں وہ کہتے ہیں دشمن کہتے ہیں؟ اس نے جواب بھی دیا ان یہودیوں نے کہ یہ کیونکہ عذاب لے کے آتے ہیں قوموں پر، حالانکہ عذاب ضروری نہیں ہے وہ وہی لے کے آئیں. مطلب ڈفرینٹ فرشتے آپ دیکھیں گے، ٹھیک ہے. تو مطلب وہ ان کی نا ان سے بھی انات تھا جبریل امین سے. یہود کا انات ہے، یہ قرآن میں یہ موضوع ڈسکس ہو چکا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ اٹھ گیا اور انہوں نے کہا ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے. ان کے بڑے الگ الگ آپ کو ٹاپکس نظر کیجیے کہاں یہود نے کس طرح سے جو ہے نا معاملہ کیا، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہیں دعا کرتے ہیں. اور حضرت حسان بن عطیہ کہتے ہیں کہ حاملین فرشتے جو ہیں وہ ایک دوسرے کو نرم آواز کے ساتھ جواب دیتے ہیں، اور ان کا اخلاق اور کردار آپ دیکھیں کہ وہ بہت اچھے اخلاق کے ساتھ ایک دوسرے کو جواب دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور ہر وقت اللہ کی، اچھا ان کا ذکر، ان کا معاملہ سارا یہ کہ ہر وقت تسبیح کرتے رہتے ہیں. اور بیت المعمور ہے نا جو کہ ان کا سمجھے کہ عبادت گاہ ہے نا، جو جہاں پہ ایک دفعہ اگر کسی نے سجدہ کر لیا نا، عبادت کر لی، تو اب قیامت تک اس کی باری نہیں آنی ہے. اتنے سارے فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس. کہتے ہیں کہ وہ خانہ کعبہ کے عین اوپر ہے، یہ کنفرم بات نہیں ہے، مطلب وہ اللہ کو ہی پتہ ہے کہاں ہے، اس کے عین اوپر بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا، مگر ہے اللہ کے، یعنی یہ 100% ہے کہ بیت المعمور فرشتوں کا عبادت خانہ ہے. یعنی فرشتے ویسے بھی، اچھا فرشتے ویسے بھی سارے وقت عبادت ہی کرتے ہیں، سارے وقت تسبیح کرتے ہیں، پلس ان کا عبادت خانہ میں، اور عبادت میں وہ اسپیشلی سجدے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، ٹھیک ہے. تو یہ وہ معاملہ ہے. اور پھر مزید وہ دعا کرتے ہیں. اب یہ ساری دیکھیں دعا فرشتوں کی آ رہی ہے کہ ان کی بیویوں کو اور ان کی اولاد میں سے جو بھی نیک ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہمیشگی والی جنتوں میں لے جائیں، یعنی سب کو اکٹھی کر دے، فیملیز کو اکٹھی کر دینا اللہ تعالیٰ جنت میں. انہیں برائیوں سے محفوظ رکھ. کتنی خوبصورت دعا کر رہے ہیں نا کہ ان کو برائیوں سے محفوظ رکھ. حق تو یہ کہ اس دن تو نے جسے برائیوں سے بچا لیا اس پر تو نے رحمت کی، اور بہت بڑی کامیابی تو یہی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ یہاں پہ